نہ کھانے میں سکون تھا نہ سونے میں چین، ہر نوالے ہر بستر پر مینڈکوں کا راج تھا۔ جن پتھروں کو وہ پوجتے تھے وہ پتھر آسمانی قہر کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی تو فرعون کا دل اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اس کے غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو اس کی الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ فرعون نے اپنے غصے کا اظہار بنی اسرائیل پر کیا۔ انہیں جو پہلے دن میں 100 اینٹیں بنانی پڑتی تھی اب وہ 200 اینٹ بنانے کا حکم دے گیا۔ کوڑوں کی بارش 100 کی جگہ 200 اینٹیں۔ تیز ہو گئی۔ ان کی عورتوں کو علل اعلان ذلیل کیا جانے لگا۔ بچوں کو ان کی ماؤں سے چھین لیا گیا۔ وہ بچوں کو ان کی ماؤں سے چھین رہے ہیں۔ مصری ریکارڈ کے مطابق فرعون کے دور میں غلاموں کی زندگی انتہائی مشکل تھی۔ پیرامڈ اور عظیم یادگاروں کی تعمیر میں لاکھوں غلاموں کو کام کرنا پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا تھا کیونکہ فرعون کو ایک پیشن گوئی کا ڈر تھا، ان میں سے کوئی ان کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ فرعون اور اس کے قوم کو بار بار موقع دیا جائے۔ یہ معجزات صرف سزا نہیں تھے بلکہ دعوت تھی توبہ کرنے کی، سچائی کو قبول کرنے کی۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں آیا ہے، اور بے شک ہم نے فرعون کی قوم کو برس اوقات میں مبتلا کیا اور پھلوں کی کمی میں تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ پہلا عذاب، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا۔ مہینوں بھر، سالوں تک دریائے نیل کی سطح گرنے لگی، سرسبز کھیت بنجر زمین میں بدل گئے، درخت سوکھ کر لکڑیاں بن گئی۔ مصر جو دنیا کی غلہ خانہ تھا اب قحط کا شکار تھا۔ لیکن اس پر فرعون نے کہا یہ قدرتی موسمی تبدیلی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طاقت نہیں۔ دوسرا عذاب، جب خشکسالی اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی دکھائی۔ دریائے نیل میں اچانک اتنا پانی آیا کہ ان کے کنارے ٹوٹ گئے، پانی گاؤں شہروں میں گھس گیا، لوگوں کے گھر ڈوبنے لگے، فصلیں جو بچی تھی وہ بھی برباد ہو گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے علاقے میں پانی صرف اتنا آیا جتنا ضرورت تھی۔ یہ معجزہ صاف دکھائی دے رہا تھا، یہ قدرتی آفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تیسرا عذاب، افق پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا، لیکن یہ بارش کا بادل نہیں تھا، یہ لاکھوں کروڑوں ٹڈیوں کا جھنڈ تھا۔ جب وہ کسی کھیت پر اترتے تو منٹوں میں ہر سرسبز پتا، ہر دانہ، ہر چیز کھا جاتے۔ پورے مصر میں افراتفری مچ گئی، لوگ اپنی فصلوں کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن ٹڈیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ فرعون نے خوفزدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر کہ یہ عذاب اٹھ لیا جائے، میں تم پر ایمان لا کر بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ٹڈیاں اڑ کر چلی گئی، لیکن جیسے ہی عذاب اٹھا فرعون نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس کا دل اس پر اور سخت ہو گیا۔ پھر چوتھا عذاب آیا، اتنی چھوٹی چھوٹی جوئیں انسان کی آنکھ بھی مشکل سے دکھائی دی، لیکن ان کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ یہ جوئیں لوگوں کے بستیوں میں، کھانے میں، پانی میں، کپڑوں میں، ہر جگہ تھی۔ لوگوں کا سونا حرام ہو گیا، کھانا کھاتے تو منہ میں جوئیں آتی، پانی پیتے تو جوئیں۔ یہ عذاب اتنا تکلیف دہ تھا کہ لوگ پاگل ہونے لگے۔ پھر پانچواں عذاب آیا، اگلا عذاب مینڈک تھے، لاکھوں کروڑوں مینڈک ہر طرف دریا سے نکل کر شہروں میں آ گئے، گھروں میں گھس گئے، بستیوں میں، برتنوں میں، تندوروں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ ان کی آوازیں اتنی تیز تھی کہ لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ رات کو ان کا شور اتنا تھا کہ نیند نہیں آتی تھی۔ فرعون کے محل میں، عام لوگوں کے جھونپڑوں میں کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ نہ کھانے میں سکون تھا نہ سونے میں چین،
हर नवाले हर बिस्तर पर मेंढकों का राज था। दिलचस्प बात यह है कि मिस्री तहजीब में मेंढक को एक देवी यानी हेटिक की अलामत समझा जाता है। अब वही मेंढक इनके लिए अजाब बन गई। जिन पत्थरों को वो पूजते थे वो पत्थर आसमानी कहर के सामने रेत की दीवार साबित हुए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम था कि तुम्हारे झूठे माबूद तुम्हें नहीं बचा सकते। छठा अजाब फिर सबसे अजीब मौजज़ा हुआ। दरिया नील का पानी जो मिस्रियों की ज़िंदगी की बुनियाद थी खून में बदल गया, सुर्ख गाढ़ा खून। जब मिस्री पानी पीने की कोशिश करते तो इनके मुंह में खून आता, बर्तनों में खून आता, कुएं में खून, तालाबों में खून। मछलियाँ मरकर ऊपर आने लगी। पूरा दरिया मौत की बदबू से भर गया। लेकिन सबसे हैरान कुन बात ये थी कि जब बनी इसराइल इसी दरिया से पानी लेते तो इनके बर्तनों में साफ शफाफ पानी होता। यहाँ तक कि अगर एक मिस्री और एक बनी इसराइली एक ही बर्तन से पी तो मिस्री को खून मिलता और बनी इसराइली को पानी। सातवां अजाब, आसमान सिया बादलों से भर गया और फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जैसा मिस्र ने कभी नहीं देखा था। बिजलियाँ इतनी तेज थी कि रात को दिन बना दिए, गिरज इतनी जोर से कि दिल दहल जाए। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। आसमान से पत्थर बरसने लगे, ओले इतने बड़े कि इंसान की मुट्ठी जितने। ये ओले जहाँ भी गिरते तबाही मचा देते, जानवर मर जाते, दरख्त टूट जाते, घरों की छतें टूट जाती। और इसका जिक्र कुरान मजीद के सूरत आराफ में अल्लाह ताला कुछ इस तरह करता है, बस हमने इन पर तूफान भेजा, टिड्डियाँ और जुए और मेंढक और खून, कुली कुली निशानियाँ, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम लोग थे। और आठवां अजाब, फिर एक सुबह सूरज नहीं निकला, नहीं सूरज तो निकला था लेकिन मिस्र पर इतनी गहरी तारीकी छा गई कि कुछ भी नजर नहीं आता था। ये आम रात की तारीकी नहीं थी, ये एक ऐसी तारीकी थी जो छुई जा सकती थी, महसूस की जा सकती थी। 3 दिन और 3 रात अगर कोई अपना हाथ आंखों के सामने लाता तो वो भी नजर नहीं आता। मशाले कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लोग अपनी जगह पर जम कर रह गए, बल्कि हिल नहीं सकते थे। लेकिन बनी इसराइल के घरों में वहाँ रोशनी थी, आम रोशनी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्री सबसे ज्यादा सूरज देवता इन्हें राह की पूजा करते थे। इन्हें लगा था कि फिरौन खुद भी सूरज देवता का अवतार है। ये तारीकी का मोजज़ा इनके सबसे बड़े झूठे माबूद की शिकस्त थी। 8 अजाब आ चुके थे। 8 बार अल्लाह ताला ने मौका दिया लेकिन फिरौन टस से मस न हुआ। आखिरी सबसे शदीद अजाब आने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ख़बरदार किया, अगर अब भी तुमने इन्हें न माना तो एक ऐसी अजाब आने वाली है जो मिस्र कभी नहीं भूलेगा। और रात आई निसब शब, जब पूरा मिस्र सो रहा था, मलकुल मौत ने मिस्र पर कदम रखा